وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت افلا ابشرهم يا رسول الله قال دعهم يعملوا. رواه احمد. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. درود پڑھ غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ تیرے درود کا اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں. ان کے بارے میں پہلے آپ سن چکے ہیں. یہ عشاء کی نماز لوگوں کو بہت لمبی پڑھاتے تھے. تو کسی نے شکایت کر کہ یا رسول اللہ یہ نماز بہت لمبی کراتے ہیں جماعت کے متعلق یہ حکم ہے کہ مختصر ہونی چاہیے، زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں مریض ہو سکتا ہے، کوئی مسافر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اکثر میرے آقا کریم علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو جب گھر میں قریب گھر ہوتے تھے نا، اگر کوئی بچے کے رونے کی آواز آتی تو سرکار نماز کو مختصر کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جماعت کے اندر اس کا والد ہو تو اس کی وجہ سے بچہ شاید رو رہا ہو، تو حضور نماز کو مختصر کر دیتے. جماعت ویسے بھی مختصر کرانی چاہیے. تو کسی نے شکایت کر دی کہ یہ جماعت بڑی لمبی کراتے ہیں. میرے آقا نے حضرت معاذ بن جبل کو بلوا لیا. تو سرکار نے فرمایا کہ لوگ تیری شکایت کر رہے تھے کہ جماعت بڑی لمبی کراتے ہو. یا رسول اللہ جب قرآن پڑھتا ہوں تو پھر دل کرتا ہے اور پڑھتا جاؤں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ مختصر کرایا کرو، میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہوں، آپ ان کو بھگاتے ہو. سرکار نے فرمایا کہ درمیانی یعنی کہ میانہ روی اختیار کرو. یہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو اللہ سے اس حال میں ملے، یقول من لقی اللہ، جو آدمی اس حال میں اللہ سے ملے یعنی کہ فوت ہو جائے، کہ لا یشرک بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، 5 نمازیں پڑھتا ہو اور رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کے رحمت کے سبب، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے سبب وہ آدمی جنت میں جائے گا. وہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو اب یہ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کہا کیا میں یہ لوگوں کو بشارت دے دوں کہ جو آدمی شرک نہ کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، وہ آدمی جنت میں جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے روک دیا. سرکار نے فرمایا نہ، لوگوں کو یہ نہ بتاؤ. اگر لوگوں کو یہ بتاؤ گے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. وہ یہی سمجھیں گے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو آدمی پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا. یہ یقینی طور پہ جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. جیسا میں نے پہلے بارہا آپ کو سنایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سمجھو کہ جیسے مثال وہ دیتے ہیں کہ باپ کی طرح ہے. پھر باپ جب ہو تو اس کے عزیزوں کو بھی ماننا پڑتا ہے. اس کے چاچا ہیں، ہاں جی، اس کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کی بہنیں ہیں، سب کو پھر ماننا پڑے گا. جب باپ کو مان لو گے تو پھر سب کو ماننا پڑے گا. تو کلمہ جو ہے یہ دین اسلام کا ستون ہے. جب اس کو مانو گے تو پھر آپ کو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ سب ماننے پڑیں گے.
تو اس وجہ سے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ نہ بتاؤ کہ جو آدمی کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ سرکار نے فرمایا جنت میں وہ یقینی طور پہ جائے گا، لیکن جب وہ عمل کرتا رہے گا تو سیڑھیاں جنت کی چڑھتا جائے گا، سیڑھیاں جنت کی چڑھتا جائے گا اور اس کے قریب ہو جائے گا۔ اگلی حدیث یہی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کامل ایمان کے متعلق پوچھا کہ کامل ایمان کیا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو نا، یہ باب اب ختم ہونے والا ہے، باب الایمان، اس کی یہ آخری حدیث ہے۔ جتنی حدیثیں ہم نے تقریباً 40 اور 40 کل ہو چکی تھی، پرسوں یہ 42 حدیث یہ آپ کو میں پڑھا رہا ہوں آج۔ سنیے، جتنی بھی حدیثیں آپ نے سنی ہیں، جو بھی سوالی آتا ہے، صحابی سوال کرتا ہے، وہ کیا پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ ایمان کیسے، کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جنت کیسے ملے گی۔ سوالی کون ہے؟ وہ صحابی ہیں، سوال کرنے والے صحابی ہیں، جواب دینے والے محمد رسول اللہ ہیں۔ دیکھیے، وہ آدمی جنت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو خود جنت میں جائیں گے۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی رسول جنت میں جائے گا، لیکن وہ لوگ جنت کے بارے میں حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سا ایسا عمل کریں جس میں ہم جنت کے اندر چلے جائیں۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کامل ایمان کون سا ہے، کس کا کامل ایمان ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے کسی سے بھی محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی سے عداوت اور بغض رکھو تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کے لیے، ہاں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھے، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے پسند کرے۔ یہ مومن کی نشانی ہے، جس چیز کو خود پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کرے، جس کو خود ناپسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جو چاہے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ یہ حدیثیں مکمل ہو چکی ہیں، کتاب الایمان باب مکمل ہو چکا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل تھے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کامل ایمان کس کا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ محبت ہو کسی سے تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہو، کسی سے بغض ہو تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہو۔ اپنا ذاتی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اپنا ذاتی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے 12 مرتبہ سنا ہے، میں نے بھی کئی مرتبہ سنا ہے، علماء سے سنا ہے کہ جب مرحب کے اوپر حضرت علی بیٹھ گئے تو آپ نے جب تلوار نکالی تو اس نے آپ کے اوپر تھوک دی۔ یہ علماء سے میں نے سنا۔ تو حضرت علی نے اس وقت اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا پہلے میں اپنی وجہ سے نہیں، پہلے میں دین کی وجہ سے تجھے میں قتل کر رہا تھا، اب تو نے میرے اوپر تھوک دیا ہے تو میں اس وجہ سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اب میرا معاملہ آ چکا ہے، اب اس کے اندر میرا معاملہ آ چکا ہے، اس وجہ سے میں تجھے آج چھوڑ رہا ہوں۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی سے بھی بغض یا عداوت، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو وہ دین کی وجہ سے ہوتا تھا، اپنا ذاتی معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے ولیوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے ایک یہودی سے پیسے لینے تھے، پیسے، اللہ اکبر، آپ اس کی گلی سے جب گزرنے لگے نا تو آپ کے پاؤں میں، ہاں جی، جوتے کے ساتھ نجاست لگ، جب نجاست لگی تو آپ نے پیر کو ایسے جھاڑا نا تو وہ نجاست اس یہودی کی دیوار کے ساتھ لگ جس سے پیسے لینے تھے۔ اللہ اکبر، جب اس کی دیوار کے ساتھ لگی نا تو آپ کھڑے ہو گئے، اگر میں اس کو اتارتا ہوں تو نیچے سے مٹی اترے گی، نجاست بھی اترے گی، ساتھ مٹی بھی اترے گی، تو اس کا نقصان ہوگا۔ آپ کھڑے ہو گئے تو ایک آدمی وہاں سے گزرا،
آپ نے فرمایا حضور کیسے کھڑے ہیں؟ کہا کہ میں نے اس سے ملنا ہے۔ اس کا دروازہ کھٹکایا تو یہودی جب باہر آیا نا، جب اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا تو وہ بہانے بنانے لگ گیا۔ وہ کیا کرنے لگ گیا؟ بہانے بنانے لگ گیا کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، ایسے کرنے لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا یار پیسوں کا معاملہ تو بعد میں ہے، میں ایک اور جو ہے نا معاملے میں الجھ گیا ہوں۔ انہوں نے کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاؤں میں نجاست لگ گئی تھی تو میں نے اس کو جھاڑا ہے، تو یہ تیری دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے، اب میں اس کو اتارتا ہوں تو نیچے سے مٹی اترتی ہے، تیرا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یار جس دین کے اندر اتنا بھی جو ہے نا کسی کا نقصان برداشت نہیں ہے، ہاں جی، وہ کیسا پیارا دین ہے۔ اس نے پیسے بھی دیے اور کلمہ بھی حضور نبی پاک کا پڑھا۔ ہاں جی، امام اعظم ابو حنیفہ کی تو بڑی شان ہے، آپ ساری ساری رات کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ جب آپ فوت ہو گئے تو ساتھ قریبی جو ہے نا یہودیوں کا گھر تھا، یہودین لڑکی جو ہے وہ اپنے باپ سے پوچھتی ہے ابا حضور یہاں رات کو ایک ستون نظر آیا کرتا تھا، وہ آج میں کل سے وہ اس کو دیکھ نہیں رہی، ایک ستون مجھے پیلر نظر آتا تھا، وہ کل سے میں نہیں دیکھ رہی، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ بات کی تو باپ نے کہا بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا، جو ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دیکھو یہ لوگ تھے، وہ اگر ان کے قرب و جوار میں یہود و نصارہ رہتے تھے لیکن ان سے بھی وہ اچھا سلوک کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ حضور کے دین میں آ جائے۔ اپنی ذاتی وجہ کبھی انہوں نے یہودیوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں بھی دی لیکن آپ نے ان کو برداشت کیا۔ ان کے گھر میں ان کا بچہ پیدا ہونے والا تھا تو وہ ان کے بڑے دشمن تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ آپ جب رات ہوئی تو رات کے اندھیرے میں آپ نے اوپر چادر لی، ان کے گھر میں چانن نہیں تھا، آپ نے ایک دیا لیا، ہاں جی، اور ڈیوا جنوں آپ نے اس میں تیل ڈالا، ہاں جی، تیل ڈال کر چانن کر کے روشنی کر کے رات کے اندھیرے میں ان کے گھر میں رکھ کر واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں اتنی روشنی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ آخرکار جب پتہ چلا تو انہوں نے جب لوگوں نے بتایا کہ یہ کون ہو سکتا ہے ایسا آدمی نیک جس نے یہ ہمارے گھر میں چانن کیا ہے، آخرکار جو ہے نا وہ پتہ چل ہی گیا، امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آیا تو انہوں نے اس دین سے، ہاں جی، اس دین سے متاثر ہو کر انہوں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا، میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت مالک بن دینار کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہر ویلے بیان کرتا ہوں۔ ایک یہودی کا محل تھا تو ساتھ مالک بن دینار کی جھونپڑی تھی، ہاں جی، میں کہتا ہوں مکان کی قیمت تب ہوتی ہے مکین سے، مکان کی قیمت مکین سے ہوتی ہے۔ ہو محل رہتا اندر ابو جہل ہو تو اس محل کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہو جھونپڑی اندر صدیق اکبر بیٹھے ہوں، اب یہ جھونپڑی جو ہے وہ اس محل سے بہتر ہو چکی ہے، اب یہ جھونپڑی جو ہے وہ اس محل سے بہتر ہو چکی ہے۔ حضرت مالک بن دینار اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کی ساتھ جھونپڑی تھی، محل تھا یہودی کا۔ یہودی نے اپنے دوستوں کو بلایا کہ دیکھو میرا محل کیسا ہے۔ وہ جب آئے دیکھنے کے لیے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ تیرا محل تو بڑا خوبصورت ہے لیکن تیرے اس محل دے ٹور جڑی ہے نا اے جھونپڑی نے خراب کی تھی، اینو تو سائیڈ تے کر۔ اس نے کہا چلو کچھ کرتا ہوں۔ اس نے کافی کوشش کی لیکن حضرت مالک بن دینار وہاں سے نہ اٹھے۔ اس نے کیا کیا؟ اوپر اس نے غسل خانہ بنا لیا، ہاں جی، واش روم اس نے بنا لیا۔ وہ جب نہاتا ہے پیشاب بول و براز سارا جو ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ جھونپڑی کے اوپر، اس گھر میں جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار گئے ایک بازار میں، وہاں سے آپ نے ایک بالٹی لی، ٹوکری لی، ایک جھاڑو لی۔ جب وہ نہانا شروع کرتا ہے تو آپ وہ بالٹی وہاں رکھ دیتے ہیں،
جب وہ بھر جاتی ہے تو اس کو روڑ دیتے ہیں، وہاں جھاڑو جو ہے نا مار دیتے ہیں۔ جب وہ پخانہ کرتا ہے جو کرتا ہے آگے وہ کچھ رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، وہ مسلسل یہودی ایسا کرتا رہا کہ یہ تھک ہار کر نکل جائے گا یہاں سے، میں نے کچھ کہنا نہیں، یہ خود بخود تو چھڑ جائے گا۔ ہاں جی، سپ بھی مر جاوے تو لاٹھی بھی بچ جاوے، لڑائی جھگڑا بھی نہ ہوئے تو یہ بھی نکل جاوے۔ لیکن اللہ کے ولی وہ مسلسل ایسا کرتے رہے۔ آخر کار ایک دن وہ یہودی جو ہے وہ تھک ہار گیا، ظلم و ستم کر کر کے وہ تھک گیا، چلتا ہوا آیا اور آ کر اس نے جب جھونپڑی سے پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے ولی اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہودی کو جب دروازے پہ دیکھا تو آپ کہنے لگے سات بسم اللہ، میرا گواٹی میرے بوئے تے آیا ہے، یہودی ہے، پتہ بھی ہے یہ ظلم کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، ہر چیز میرے گھر میں آتی ہے، ہر چیز کے پتہ ہونے کے باوجود آپ نے کہا سات بسم اللہ تشریف لائی۔ آ کر بیٹھ گیا۔ یہودی کہتا ہے تو کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ میں پیشاب کرتا ہوں، پخانہ کرتا ہوں، پانی آتا ہے، ہر چیز آتی ہے، تو پھر بھی یہاں سے نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے اصل میں جس رسول اللہ کا کلمہ میں نے پڑھا ہے نا، اس نے ہمیں یہی تعلیم عطا کی کہ پڑوسیوں کو بڑے حقوق ہیں، ہمسایوں کے بڑے حقوق ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر اس دین میں پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ میں اتنا ظلم کرتا ہوں، حتیٰ کہ سب سے بری چیز پخانہ ہے وہ بھی تیرے گھر میں آتی ہے، پھر بھی تو میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ میری وجہ سے نہیں، میرے آقا کا فرمان یہی ہے، میرے آقا کا فرمان یہی ہے۔ تو اس یہودی وہ متاثر ہو کر اس نے میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھ دی۔ کسی سے بھی بغض عداوت اپنی وجہ سے نہیں، ذاتی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، دین کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ دیکھو کتنا اس نے ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اپنی ذاتی وجہ سے جھگڑا نہیں کیا۔ اللہ کے ولی کسی سے بھی اگر بغض عداوت یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو وہ کس کی وجہ سے ہوتا تھا؟ دین کی وجہ سے۔ آخری بات کرتا ہوں، صحابی رسول وہ جنگ پہ نہ گئے، حالانکہ انہوں نے سواری بھی خرید لی تھی، چادریں بھی خرید لی، فل تیاری انہوں نے کر لی جنگ کے لیے، لیکن کسی وجہ سے وہ نہ جا سکے۔ تو جب نبی پاک جنگ کے میدان میں پہنچ گئے تو سرکار نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ صحابی رسول۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ تیار بھی تھے، چادریں بھی خرید لی تھی، سواری بھی خرید لی تھی، پتہ نہیں کس وجہ سے نہیں آ سکے۔ کچھ منافقین تھے وہ بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ جب دستہ واپس آ گیا تو وہ منافقین حضور کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے ہیلے بہانے بنانے شروع کر، میں اے وجہ ہے میں تا نہیں آ سکیا۔ حضور نے فرمایا معافی ہے تیری، جا چلا جا۔ دوسرا آیا، اس نے بھی ہیلے بہانے بنائے، سرکار نے فرمایا جا چلا جا۔ تیسرا منافق آیا، سرکار نے فرمایا جا چلا جا۔ جب وہ صحابی رسول سے یہ سب ملے تو کہنے لگے جاؤ اسی بھی بہانے بنائے تو انہوں بھی معافی مل جانی ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نہ، ایک میں جنگ میں نہیں گیا وہ میری غلطی ہے، دوسرا میں حضور سے بہانہ بنا لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر کار نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے سلام نہ دیا، حضور نے دوسری طرف منہ کر لیا، ادھر سے آیا سرکار نے دوسری طرف رخ کر لیا، وہ ادھر سے آیا سرکار نے ادھر رخ کر لیا۔ وہ صحابی رسول رونے لگے۔ سرکار نے یہ فرمایا بھئی میں بھی انہوں نہیں ملنا تو تسی بھی انہوں نہیں ملنا۔ اللہ اکبر۔ محبت کتنی ہے۔ جب وہ نماز کے لیے آتے تو نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر حضور بیٹھ جاتے، صحابی رسول کے چہرے کو دیکھتے رہتے، جب وہ سلام پھیرتا حضور پھر نیت باندھ لیتے تھے۔ اپنی وجہ سے نہیں، حضور نبی پاک اس سے محبت بھی کرتے تھے۔ جب حضور نماز سے فارغ ہو جاتے تو اس کی طرف دیکھتے رہتے، وہ نماز میں مشغول رہتا، سرکار دیکھتے رہتے۔ جب وہ اتحیات میں بیٹھتا سلام پھیرنے لگتا، حضور پھر نیت باندھ لیتے۔ محبت بھی ہے
اور سرکار اس سے ناراض بھی. جب یہ معاملہ ہو گیا تو صحابی رسول گھر کی چھت پہ بیٹھ کر رونے لگے. کتنی دیر، 10 دن شاید لکھا ہوا ہے حدیث پاک میں، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے. وہ روتے رہے. آخرکار اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، جبریل جائیں میرے حبیب کو کہہ دیں کہ اپنے صحابی کو معافی عطا فرمائیں، اس کو معاف کر دیں. میں اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو گئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جبرائیل آئے تھے تو آدھی رات کا وقت تھا. سرکار اتنے خوش ہوئے. اما عائشہ صدیقہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا میں اس لیے خوش ہوں کہ میرے اللہ نے میرے صحابی کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب خوش ہوئے تو اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی کہ پھر آپ صحابہ کو بتائیں کہ اس کو خوشخبری دے دیں. سرکار نے فرمایا نہیں، صبح جب ہوگی تو پھر بتائیں گے. نماز ہوئی، صحابہ آئے، حضور بڑے خوش ہیں. سرکار نے فرمایا میاں گل سن لو، تواڈے وچوں جیڑا بندہ اس نو جا کے دسے کہ اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہے، میں محمد اس کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دوں. سبحان اللہ. ہاں. اب صحابہ سواریوں پہ سوار ہو گئے. تو حضرت فاروق اعظم کے پاس گھوڑا نہیں تھا. صدیق اکبر بھی سوار ہو گئے، حضرت عثمان ذو النورین بھی سوار ہو گئے، علی المرتضیٰ شیر خدا بھی سوار. جن کے پاس سواریاں تھیں وہ سوار ہو گئے. بھئی جلدی سارا تو پہلے پہنچیے. حضرت فاروق اعظم کے پاس سواری نہیں تھی تو آپ نے دوڑ لگا دی. جب دوڑ لگائی تو دیکھا نا حضرت فاروق اعظم نے بھی یہ تو پہنچنا والے تو میں پیچھا. حضرت فاروق اعظم اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ نے آواز لگائی او میاں، اس کا نام لیا. تو صحابی رسول چھت پہ بیٹھے تھے. ظاہری گل ہے ہن گھوڑا نے تو بعد پہنچنے، آواز پہلے پہنچ گئی. آپ نے فرمایا میاں، وہ صحابی کا نام لیا، وہ مخاطب. آپ نے فرمایا تجھے خوشخبری ہو اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہے، تجھے خوشخبری ہو اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہے. صحابی بعد میں پہنچے، دوسرے گھوڑوں والے جو سوار تھے. حضرت فاروق اعظم کی آواز پہلے پہنچ گئی. ہاں جی، دوسرے بھی صحابی جنتی ہیں. ہاں جی، وہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ان کو کون روک سکتا ہے، جو خود جنت کے سردار ہیں، مالک ہیں. لیکن حضور نے فرمایا جو پہلے آواز دے. حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ولی، اور جتنے بھی آپ تفاسیر پڑھ لیں، حدیثیں پڑھ لیں، اگر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں لڑتے تھے، کسی سے دین کی وجہ سے ہوتا. اللہ رب العالمین